بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ آیت اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے. پچھلی آیت میں یہ مضمون آیا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے حضرات صحابہ اکرام جب اہل مکہ کے درمیان جاتے تو وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اسلام کی کسی بات کو چھیڑتے. ایک آدمی کوئی بات کہتا اور 10-20 مل کر اس بات پر قہقہا لگاتے. تو اول تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی مجلسوں میں جہاں بیٹھ کر مسلمانوں کی باتوں کا، اسلام کی باتوں کا مذاق بنایا جائے، اللہ نے صاف فرما دیا کہ ایسی مجلسوں میں شرکت نہ کرا کرو جہاں اسلام کی باتوں سے دل لگی کی جائے، مذاق بنایا جائے، اور اگر تم وہاں پہلے سے موجود ہو تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اگر روکنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے تو فرمایا کہ ایسی مجلسوں سے کنارہ کش ہو جاؤ جہاں اسلام کو طعن کیا جائے، استہزاء کیا جائے. اپنے آپ کو ایسی مجلسوں سے روک لو، اور اگر بیٹھ گئے ہو تو یاد آنے پر فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی صحبت، ایسی ہم نشینی، جن لوگوں نے دین اسلام کو کھیل یا تماشا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شرکت نہ کرو. اس آیت کے 2 مطلب علماء نے بیان فرمائے کہ جن لوگوں نے جس دین کو اختیار کرنا چاہیے تھا کھیل تماشا بنا لیا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے سچے مذہب کو اختیار کرنے کے بجائے بے بنیاد رسموں، کھیل تماشوں جیسی چیزوں کو اپنا مذہب بنا رکھا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. جن لوگوں کا مقصد دنیا طلبی کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایسے ظالم لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. پھر فرمایا کہ یہ ظالم لوگ
قیامت کے دن اس حال میں ان کی پکڑ کی جائے گی کہ نہ تو کوئی ان کی طرف سے بات کرنے والا ہوگا، نہ ان سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ اول تو قیامت کے دن کسی طرح کی رشوت کا چلنا یہ بالکل بیکار بات ہے، وہاں ہمت ہی نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ زمین بھر کر بھی اپنی جان بچانے کے لیے کوئی مالی معاوضہ دینے کی کوشش کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ مالی معاوضہ ایک تو قبول نہیں کیا جائے گا، اگر بفرض محال اختیار دے بھی دیا جائے کہ چلو ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ زمین بھر کر بھی اگر معاوضہ دینے کی کوشش کریں گے تو بھی نہ چھوٹ سکیں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کوئی صورت نہ ہوگی کہ ظالموں کو عذاب الہی سے بچانے کی اور بچنے کی۔ دوسری بات اللہ نے یہاں یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو قرآن کریم کے ذریعے سے عبرت اور نصیحت کرتے رہو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تنبیہ فرمائی، وہاں یہ بھی فرمایا کہ نصیحت کرنا ایک دوسرے سے کو یہ برابر کرتے رہنا، اس سے بے پرواہ نہ ہونا۔ مسلمانوں کو نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اہل اسلام کو یہ اصولی ہدایت بھی دی گئی کہ اہل باطل کی مجلس سے پرہیز کریں، اپنی صحبت کو اچھا رکھیں، اچھے لوگوں کی مجلسوں میں آیا کریں جس سے ایمان میں ترقی ہو، اور جن مجلسوں سے اسلام کے اوپر اعتراض ہوتا ہو یا اسلام کی باتوں کا مذاق بنایا جاتا ہو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف منع فرمایا ہے۔ اس سے بھی بہت بنیادی بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا اہل ایمان کے ساتھ ہو کہ یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جن کی وجہ سے ایمان میں اور اسلام میں ترقی ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اے مخاطب، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دین کو انہوں نے اپنانا چاہیے تھا اس کو قبول کرنے کے بجائے وہ اس کا مذاق بناتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جن لوگوں نے جو مذہب اختیار کر رکھے ہیں وہ کھیل تماشے یا بے بنیاد رسموں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو، اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی نصیحت کرنے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر
نہ کوئی اس کو یار و مددگار بن سکے نہ سفارشی بن سکے۔ اور اگر وہ اپنی رہائی کے لیے، اللہ نے فرمایا جس وقت پکڑ آتی ہے اللہ کی یا آئے گی قیامت کے دن، اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ یہی دین کو کھیل تماشا بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار کیے جائیں گے۔ چونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اس لیے ان کے لیے لہم شراب من حمیم، اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہوگا، اور ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیریت؟ وہاں سب خیریت ہے؟ اچھا، سارے جمعے